جی السلام علیکم. اچھا جی، یہ دعا زہرا کا اگر کیس پولیس اور ایجنسیوں کو ٹائم نہیں مل رہا صحیح سے ریزالو کرنے کا، تو ہماری ایک ٹیم تیار ہے جو کراچی میں ہے. بہت دنوں سے اسٹڈی کر رہے ہیں اس پہ. بہت سارے پوائنٹس ہم نے ریز کیے ہوئے ہیں جو ہم نے باتیں کر کے نہیں دکھانے ہیں، وہ نہ باتیں کر کے سنانی ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. پولیس کی جتنی نفری اور ایجنسی جو ہے وہ شاید پالیٹکس میں اور یہ جو عمران خان کے معاملات ہیں، شیخ رشید صاحب اور یہ جو نئی حکومت ہے اس میں لگی ہوئی ہے. تو ایجنسیوں سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہم لوگ پورے رمضان اسی کو دیکھتے رہے ہیں، فارغ بیٹھے رہے ہیں، تو تھوڑی سی اپنی فرصت میں سے ٹائم نکال کے ہم اس کو ریکور بھی کر لیں گے، کیس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ بھی کر لیں گے. انہوں نے آج تک یہی نہیں پتا کر سکے کہ جو یہ لڑکا ہے، یہ جو پے کر کے بیٹھا ہوا ٹیکسی کے پیسے 22,000 روپے یا جو بھی اس نے پے کیا اس کو لڑکی کے پہنچنے پہ، وہ کہاں سے اس کے پاس آیا، اس کی سورس آف انکم کیا تھی. پوائنٹ تو اس کو کوئی بھی ایجنسی نہیں ریز کر رہی. اور 22,000 کے بعد جو آگے اس نے کھانا پینا ہوگا یا پہننا اوڑھنا ہوگا، وہ کہاں سے پیسے آئیں گے. ظاہر ہے بچے کو اٹھا کے بتایا جائے گا کہ تمہاری بیوی کو یہاں بھیج دو، یہاں سے پیسے آ جائیں گے، یہی طریقہ کار ہوگا. کیونکہ اس کی تو ابھی تو کالج میں ایڈمیشن ہونا ہے اور اس کے لیے اس کے والد بھی زندہ نہیں ہے جو اس کا ایڈمیشن کروائے، تو وہ بچی کو ہی بیچ کے کہیں نہ کہیں سے پورا کروائے گا. اور بچی ایک رات کے لیے جتنا بک کے آئے گی اتنے میں تو پورا مہینہ کما کے بھی نہیں لا کے دے سکتا. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کی سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ لڑکا نہیں بنے گا، وہ لڑکی شاید ان کے پورے خاندان کی فائنینشیل سپورٹ بن جائے گی. جس حال میں دادا کا ہم نے انٹرویو دیکھا ہے، چرپائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے دیواریں کھردری ہوئی ہوئی ہیں، لڑکے کو جو شلوار قمیض پہنائی گئی وہ تیسرے انٹرویو میں وہی پہنی ہوئی ہے. اور جو بچی نے یہاں کراچی میں کبھی اس نے دوپٹہ تک نہیں اوڑا تھا، اس کو ایک ماسک پہنایا ہوا ہے 10 روپے کا اور 100 روپے کا اس کو اسکارف پہنا کے پورے میڈیا میں گھما رہے ہیں. تو تھوڑے دنوں بعد 1,000 یا 50,000 یا لاکھ روپے کے لیے بیچ بھی دیں گے. اور شوہر جو ہے یہ کس طرح سے مینج کرے گا اپنی بیوی کو سلانے کھلانے یا چھت دینے پہ، کیسے مینج کرے گا؟ ماں تو لاہور میں کسی کالج میں پڑھاتی ہے، خود کی اس کی رہائش کوئی کرائے کے گھر پہ وہ شاید رہتا ہوگا. اب اس کو اس کے آسرے میں، لڑکی کے آسرے میں کہیں جگہ رہائش بھی مل جائے گی. گاڑی دھونے والی شکل لگ رہی ہے اس کی. وہ بیوی کا خیال کر کے بیٹھے گا جس کو، اس کو نابالغ بیوی اس کو جو مل گئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ پیسوں کا اس کا سورس آف انکم کیا ہے. اصل اسٹوری جو ہے میڈیا بتا ہی نہیں سکا آج تک، کسی کو یہ نہیں پتا کہ بچی نے جو ٹریول کیا وہ بس سے کیا، رکشے سے کیا، ٹیکسی سے کیا، ٹرین سے کیا، یہ بھی آج تک نہیں پتا. اور اگر ٹیکسی سے کیا تو وہ کیسے کر لیا، اور اگر ٹرین سے گئی تو بغیر NIC کے ٹرین میں کیسے بیٹھ گئی ہے. اور ٹیکسی کی والی حقیقت اگر ہے جو سننے میں آئی ہے، تو ٹیکسی والے کو ابھی تک انکوائری میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا کو ہمارے بٹھا کے پیرنٹس کے سامنے میٹنگ کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ ہمارے تو میڈیا جو ہے نواز شریف کے پاس پہنچ جاتے ہیں کلثوم نواز کو لے کے، کلثوم نواز کے ساتھ پہنچ جاتا ہے مریم نواز کو لے کے، وہاں بشرا بیوی کی جو ہے وہ ساری اسٹوریاں نکال لیتے ہیں، کتنا کھایا کتنا پیا. ان کی میڈیا ملاقات نہیں کرا رہا ایک دفعہ بھی کسی کے بھی والدین سے. باپ کو کسی بچے کے ساتھ نہیں بٹھا رہے، نہ ماں کو کسی اس کے بیٹے جو نیا اس کا بیٹا دلہا بن گیا ہے. ماں کا کام ہے نا آ کے چینل پہ بولے، وہ تو پروفیسر ہے، کسی اسکول کی ٹیچر ہے. اچھا، سیکنڈلی پولیس کی ابھی تک کیا کارپوریشن ہے، ابھی تک کیا انہوں نے کوپریٹ کیا ہے؟ ان کی تھوڑے اور ایفرٹ ابھی ریکوائرڈ ہے. پولیس تھوڑا شوڈ اپ کرے، اپنے اسٹرینتھ اپنی دکھائے. لاہور پولیس بڑی پاورفل پولیس ہے، ان کو اپنے مرضی کا وزیر اعلیٰ مل گیا ہے، تو تھوڑی سی اس میں ہماری وزیر اعلیٰ صاحب کوئی اپنا انپٹ ڈالیں، ادھر ادھر جا کے ملاقاتیں کرنے کے بجائے اس مسئلے کو حل کریں جو لاہور میں آ کے بیٹھ گیا، کراچی سے اٹھ کے آیا. پلس لڑکی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میاں کی، آیا میاں کی ماں کی، یا اس کے پیچھے جو گینگ ہے اس کی؟ ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ پیرنٹ جو کہہ رہے ہیں اس کو ایک دفعہ اگر سچ سمجھ لو کہ والد اگر نہیں مارتا تھا یا مارتا تھا تو آگے اس کی سیکیورٹی کیا ہے؟ رات کو وہ سو رہے ہیں، اس کی سیکیورٹی کیا ہے کہ وہ سوتے ہوئے بالکل سیف اینڈ سیکیور ہیں؟ یہ جو بیان دے رہے ہیں، اس بیان کی کہاں کسی جگہ پہ یہ اسکرپٹڈ بیان جو ہے یہ 3 دفعہ دیا گیا ہے، اس میں کہاں کوئی چینج نظر آیا؟ میں جی گھر سے آئی ہوں اور میں اپنی مرضی سے اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش ہوں اور میں اپنے گھر سے کوئی قیمتی چیز نہیں لائی. اس کے علاوہ کوئی ہے چیز؟ کوئی ایک بیان جو اسکرپٹڈ نہ ہو، جو بہت نیچرل ہو؟ ان دونوں میاں بیوی کے جو بیان ہے وہ بہت زیادہ اسکرپٹڈ ہے. پلس یہ جو مائنڈ سیٹ کیا گیا ہے لڑکی کا، یہ 1 سال کے اندر ہوا ہے. 3 سال پہلے بچی 11 سال کی تھی. 11 سال کی بچی کو انہوں نے نہیں اٹھا کے لے کے جانا تھا. یہ 8 مہینے یا 6 مہینے پرانی کہانی ہے. 3 سال پرانی اگر ان دونوں کے ریلیشن میں تھے تو کوئی تو ان کی میسیجز ایکسچینج ہوئے ہوں گے، وہ ابھی تک نیوز پہ ہائی لائٹڈ کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ٹوٹل لاہور پنجاب کے سائڈ کا کوئی گینگ ہے
جو آؤٹ سورس ہوا ہے یا یہ انڈور گینگ ہے جو اس لڑکی کو اس وقت کسی بھی حال میں کراچی سے قطع تعلق کروا کے وہاں لاہور کی کسی بازار کی زینت بنائیں گے یا اس کو اپنے گھر کی لوگوں کی ہوس کا شکار بنائیں گے. کم از کم والدین کے پاس آ جائے تو والدین کے سے یہ گارنٹی پوری دنیا لے لے گی کہ وہ ماریں گے، شاید اس کو تھوڑا ڈانٹیں گے، اس پہ سختی کریں گے، لیکن اس کا ریپ نہیں کریں گے، اس کی زیادتی نہیں ہوگی، اس کا بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا. جس شہر میں پیدا ہوئی ہے اس شہر میں اس نے 11 سال 12 سال 13 سال جتنے سال گزارے ہیں اس میں اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہوا. اور اگر والدین نے سختی کی ہے تو اب وہ میڈیا سپورٹ لے سکتی ہے، آئندہ کے بعد اس سے سختی نہیں ہوگی، یہ گارنٹی بھی ان کو مل سکتی ہے. لائف سیکیور ہو جائے گی، عزت سیکیور ہو جائے گی. لاہور میں کچھ بھی سیکیور نہیں ہے. السلام علیکم. یہ دعا زہرا کے لیے میں بھی اپنی طرف سے کچھ اپنی رائے دینا چاہوں گا. ابھی کافی ساری نیوز پہ پچھلے ایک ہفتے سے ہر ایک دن دعا زہرا کی کوئی نئی اپڈیٹ ہے. اس پہ بڑا لاجیکل سے کچھ سوالات ہیں جو شاید اس کے جواب مجھے اس میسج کے بعد مل جائیں کہ لڑکا بے شک 18 سال کا ہے یا 16 سال کا ہے، اس کا تو شناختی کارڈ آپ کے شاید ہاتھ میں ہے، وہ اوتھینٹک ہے اور اوریجنل ہے، اس کا پتہ نہیں ابھی تک کسی بھی نیوز میں. ایک ہی نیوز جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے. لیکن لڑکی کا اگر شناختی کارڈ نہیں تھا تو کسی گھر کے جو ان پڑھ ملازم ہوتے ہیں نا، اس کو بھی بتاؤ کہ آپ کی ساتھ جو دوسری ملازمہ رکھ رہے ہیں تو اس کا شناختی کارڈ نہیں ہے تو وہ جاب کے لیے بھی آپ کے لیے گھر میں اس کی انٹری نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو گھر میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں ملازمہ کو یا ملازم کو، تو اس کے شناختی کارڈ کے بغیر ایک بہت گوار اور ان پڑھ انسان کو بھی پتہ ہے کہ اس کو آپ اپنے گھر میں کام کی بھی جگہ نہیں دیتے. تو وہ کون سا خاندان ہے جس نے ان کو بغیر NIC کے ایک بالکل ہی 14 سال کی بچی کو اپنی بہو بنانے کے لیے اتنی جلدی ایکسپٹ کر لیا، اتنا بڑا دل کر لیا، اور پھر وہ ایسے غار میں جا کے بیٹھ گئے جہاں سے نہ ہی تو ان کی کبھی کوئی آواز اٹھی ہے، نہ ہی ان کی کوئی چہرہ ہے، نہ ان کی والدہ سامنے آئی ہے. یہ بچی کو جب جس نے ایکسپٹ کیا اس کا چہرہ آج تک ٹی وی پہ نہیں آیا، تو کیسے ماں باپ جو ہے اس کے سو جائیں گے آرام سے. دعا زہرا کی جو ماں آج بھی رو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میری بچی اغوا ہوئی ہے، اس کا والد کہہ رہا ہے کہ وہ ٹریپ ہوئی ہے، اس کا مائنڈ بالکل ٹریپ کر لیا گیا. تو 3 باتیں میں جو سن رہا ہوں اپنے والد پہ الزام لگا رہی ہے کہ والد مارتے تھے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے جس لڑکے کے ساتھ وہ گئی ہے وہ پہلے سے اتنا اگریسو گیم کھیلتا ہے، کال آف ڈیوٹی یا جو بھی اس کا PUBG گیم ہے وہ کھیلتا ہے، وہ تو پہلی اگریشن کی نشانی ہے. وہ جیسے گیم جو طریقے کے گیم ہے اس میں تو لوگ گن سے جو ہے آپ کے ٹارگٹ ایم بناتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو شوٹ کرتے ہیں، ہیڈ شاٹ کرتے ہیں. تو وہ پہلے سے ہی لڑکا اتنا اگر PUBG کا اسمارٹ پلیئر ہے تو وہ تو کچھ عرصے کے بعد کسی بھی بات کو لے کے کسی بھی طریقے سے اپنی بیوی یا جو اس کی بیوی کا وہ بتا رہا ہے، مطلب بیان دے رہا ہے جس کی وہ ہو چکی ہے چھوٹی بچی، اس کو وہ کس طرح سے ظلم کا شکار بنائے گا اور کس طرح سے اس کے ساتھ اس کی اذیت ناک اس کا وہ ہوں گے اس کے آنے والے دن، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے تو ماں باپ اس وقت چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک چائلڈ بیرو کسی کے حوالے کریں اور ان دونوں کو تھوڑا علیحدہ کر کے ان کو سیکیورٹی کی اور سیفٹی کی یقین دہانی دلوا کر ان کو ان کے بعد اس کے بعد بیان لیے جائیں. دوسری بات، ایک بہت بڑا لیک آف سیکیورٹی ہے کہ میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو یہ اس وقت میسج پہنچا رہا ہوں میرے گھر بیٹھ کے تھرو نیوز چینل کہ وہ جب اٹھیں یہاں سے رکشا کروائیں اور رکشا کروا کے کسی بھی شہر سے دوسرے شہر وہ چلی جائیں. ان کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ان کو ٹکٹ خریدنے کی ضرورت ہے. وہ کسی ایسے ٹیکسی ڈرائیور، ایک ان نون ٹیکسی ڈرائیور کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا کہ اس نے 20,000 روپے لیے یا 22,000 روپے لیے اور اس نے جا کے بچی کو ایک شہر سے دوسرے شہر چھوڑ دیا. نہ اس نے یہ پوچھنا لازم سمجھا کہ آپ کہاں سے بیٹا آئے ہو اور آپ کہاں جانا چاہ رہے ہو، نہ یہ پوچھا کہ میرے ساتھ آپ 22,000 روپے میں طے کر رہے ہو، آپ مجھے پے کیسے کرو گے. تو سب سے پہلے تو اس ٹیکسی والے کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس بچی کو نہ لے کے جائے. اور اگر ایسے کچھ ٹیکسی ڈرائیور جو اپنے پیٹ کو لات نہیں مارنا چاہتے تو سیکیورٹی ادارے جو ہیں، جو بہت احساس سیکیورٹی ہے ہماری اور ہمارے ٹولز پہ اور ہمارے سیکیورٹی چیکس پہ ہوتی ہیں، وہ کہاں پر سو رہی تھی. 22 گھنٹے کا سفر ہے، میں یہاں سے ایک بلی کا بچہ لے کے جاؤں گا تو مجھے سب کو پتا چلے گا، لاہور سے، پشاور سے یا کراچی سے، جہاں سے بھی شہر سے 6 گھنٹے کا سفر کروں گا تو پتا چل جائے گا کہ میں کوئی کتے کا بچہ ہے، بلی کا چھوٹا پیٹ لے کے جا رہا ہوں. یہ ایک انسان، چھوٹی بچی، انسان کی جیتی جاتی اولاد لے کے جا رہا ہے.
کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, کوئی سیکیورٹی چیک نہیں تھے. وہ کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا, جس سے اس کو ہمت آئی, یہ رکشے میں بیٹھی؟ ایسا پاسبل نہیں ہے نا. ایک 14 سال کی لڑکی یا 18 سال کی لڑکی, آپ ابھی اپنے کسی 18 سال کے بیٹے کو بولیں کہ لاہور سے بیٹا آپ سوار ہو جاؤ کراچی پہنچ جاؤ اپنی خالہ کے گھر, وہ نہیں پہنچ پائے گا. بہت سارے آپ کے ٹائمنگز ہوتی ہیں کوچ کے چلنے کی یا ٹرینز کے چلنے کی. لڑکے کو بٹھا دیا میاں بنا کے, اس کی باڈی لینگویج سے ہی نہیں لگ رہا ہے کہ وہ میاں ہے. ایک دور کھڑا کر کے ایک ڈنڈے سے مار کے, جس کو بٹھا کے ڈنڈے سے پورے 2-3 ڈنڈے مارو, اس کو بولو پوری رات طوطے کی طرح یہ بولتے رہو. اس کی اتنی سی تو صحت ہے. آج اس بچی کے حوالے, جس مرد کے حوالے ہم نے دیا ہے یا جس کے ہاتھوں میں دیا ہے, وہ بچی کے ساتھ کوئی بھی مرد آ کے تیسرا چوتھا شہر سے پڑوس سے اٹھ کے آ کے وہ اس کو 2 جوتے مارے گا. اس کی صحت دیکھیں, اس کی حالت دیکھیں, اس کا والد نہیں ہے, کوئی چچا یا کوئی بھائی اس کا ایسا نہیں دکھا رہے ہیں کہ جو ان کی سپورٹ پہ کھڑا ہو کے اس بچی کی ذمہ داری لے لے کے یہاں سیکیور ہے. جس شہروں میں وہ گھوم رہے ہیں, جن جگہوں پہ وہ بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں, وہ کوئی بھی بچی کو رات کو نیند کی گولیاں کھلا دے, لڑکے کو سلا دے, صبح بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دے. یہ پریشانی ہے ماں باپ کی. ان سارے باتوں کا جواب آپ دے دیں کہ بچی سیکیور ہے کہ نہیں ہے, بچی یہاں سے کیسے چلی گئی ہے, سیکیورٹی اداروں کی کیا ذمہ داری ہے, اور یہ جو لوگ ہمارے ٹولز پہ اور ہائی وے پہ جو ہیں, جو گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہ کیسے کسی کی بچی کو بغیر پیسوں کے لے کے اور NIC کے بغیر, میں اور آپ تو نہیں جا سکتے ایک شہر سے دوسرے شہر جب تک ہمارا NIC نہ ہو, تو یہ کیسے چلیں گے؟ یہ بہت سارے لوگوں کی مسٹیک ہے, ہیومن ایرر ہے. اس ہیومن ایرر کو کس طرح کلیئر کیا جا سکتا ہے؟ یا یہ میسج آپ ایک سیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بچی اٹھے اور بچہ اٹھے, وہ کسی بھی جگہ چلے جائے اور اس کو اپنے حوالے کر دے, اور اگلے دن اس بچی کو میں کسی بھی طریقے سے دوسرے بندے کو ہینڈ اوور کر دوں, وہ دوسرا جو ہے اس کو بیچ کے تیسرے کے ہینڈ اوور کر دے, وہ تیسرا جو ہے وہ آگے اپنے منہ مانگی داموں میں اپنی بچی کو بیچ کے کسی بازار میں بٹھا دے. یہ میرا اتنی سی تکلیف ہے, یہی ان کے والدین کی تکلیف ہے. اس کا جواب چاہیے اور آئی ہوپ کہ اس کا جواب بہت جلدی مل جائے گا. شکریہ. ہم نے یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ لوگ ہیں, آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس کیس کے بارے میں ہم سے ضرور شیئر کریں, کیونکہ جب تک ہم لوگ آپس میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کسی نتیجے میں نہیں پہنچ سکتے. اور ہمارا چینل بالکل وہ نہیں ہے کہ اپنی باتیں سنا کے آپ لوگوں کے ویوز لے کے ہم بھاگ جائیں. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, سب کے گھروں کے اندر ہیں. یہ کسی کے گھر کی ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, یہ پورے پاکستان کی بچیوں کا مسئلہ ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں جو ہے, جو کہنا چاہتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے, آڈیو میسج اپنا 3 منٹ کا, 4 منٹ کا, 5 منٹ کا, جتنا دل کرتا ہے, جو دل میں ہے وہ بولیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.